بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے ایک بہن کا جو اپنے بھائی کے لیے میدان جنگ میں کود گئی۔ چنانچہ تاریخ اسلام پڑھیں تو ایسے واقعات بھی پڑھنے میں آتے ہیں کہ جس کو پڑھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ بہنیں بھائیوں کے لیے اتنا کچھ کر سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ رومیوں کے خلاف جہاد کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجزیہ اشعار ترنم کے ساتھ پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک آپ نے سرخ عمدہ گھوڑے پر ایک شاہ سوار کو دیکھا جس کے ہاتھ میں لمبا چمکدار نیزہ تھا۔ اس کے چلنے پھرنے سے بہادری، دانائی اور جنگی مہارت نمایاں تھی۔ زرہ کے اوپر سیاہ لباس پہن رکھا تھا، پورا بدن اور چہرہ چھپا ہوا تھا۔ سبز امامے سے کمر خوب کس لی تھی اور فوج کے آگے آگے شعلہ جوالہ کی طرح گردش کر رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے تمنا کی کہ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ شاہ سوار کون ہے۔ واللہ یہ شخص نہایت دلیر اور بہادر معلوم ہوتا ہے۔ سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ لشکر اسلام جب کفار کے قریب پہنچا تو لوگوں نے اس شاہ سوار کو رومیوں پر ایسا حملہ آور ہوتے دیکھا جس طرح باز چڑیوں پر جھپٹتا ہے۔ اس کا ایک حملہ تھا جس نے دشمن کے لشکر میں تہلکہ مچا دیا اور مقتولین کے ڈھیر لگا دیے۔ وہ بڑھتے بڑھتے لشکر روم کے وسط تک گھستا چلا گیا، گویا وہ کوندتی ہوئی بجلی تھی کہ آنن فانن چند جوانوں کے سروں پر چمکتی ہوئی گرتی، دو چار کو بھسم کر کے اور 5-7 کے بدن پر گر کر پھر اسی جگہ نمودار ہوئی۔ اس سوار کا نیزہ جس وقت وسط لشکر سے بہر آیا تو خون آلود تھا۔ وہ چونکہ اپنی جان کو مارز ہلاکت میں ڈال چکا تھا، اس لیے دوبارہ پلٹا اور کافروں کے لشکر کو چیرتا ہوا اندر گھستا چلا گیا۔ جو بھی سامنے آیا اس کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ اچھا، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شخص صرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہو سکتے ہیں۔ رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حیرانگی کے عالم میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا، میں خود حیران ہوں کہ یہ کون ہے۔ پھر عمومی حملہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے آگے کھڑے تھے۔ انہوں نے اچانک اس سوار کو خون میں لت پت دیکھا۔ اس کا گھوڑا پسینے سے شرابور تھا۔ وہ رومیوں کے لشکر کے بیچ سے شعلہ جوالہ کی طرح نکلا۔ رومیوں کا کوئی بھی سپاہی مقابلے کے لیے آتا تو پشت دکھا کر بھاگتا، اور یہ شخص تنہا کئی آدمیوں سے مقابلہ کرتا تھا۔ بالکل رومیوں کے درمیان لڑ رہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ کر کے اس کے ارد گرد کفار سے اس کو بچا لیا، اور وہ شخص لشکر اسلام میں واپس پہنچ گیا۔ مسلمانوں نے جب اس کو دیکھا تو گویا کہ وہ گلاب کے پھول کی ایک ارغونی پنکھڑی تھی جو خون میں رنگی ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تو نے اپنے غصے کو اللہ کے دشمن پر خوب ٹھنڈا کیا اور فی سبیل اللہ بڑا جہاد کیا، ذرا بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس سوار نے کچھ نہ بتایا اور پھر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے بندے، تو نے تو مجھے اور تمام مسلمانوں کو بے چینی میں ڈال دیا ہے۔ تو اس قدر بے پرواہ ہے تو آخر کون ہے؟ اس اصرار پر پردے کی حالت میں نسوانی لہجے میں سوار بولنے لگا، میں نے نافرمانی کی وجہ سے اعراض نہیں کیا ہے، بلکہ مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ میں مرد نہیں ہوں بلکہ ایک عورت ذات ہوں۔ مجھے میرے درد دل نے اس میدان میں اتارا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون عورت ہے؟ فرمایا زرار رضی اللہ تعالیٰ کی بہن خولہ بنت آزر ہوں۔ بھائی کی گرفتاری کا پتہ چلا تو وہی کیا جو آپ نے دیکھا۔ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنیں کام آیا کرتی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر بہت روئے اور پھر فرمایا سب کو متفقہ حملہ کرنا چاہیے، اللہ سے امید ہے کہ زرار کو قید سے رہائی دلا دے گا۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عمومی حملے میں بھی پیش رہوں گی۔ رافع رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا کہ ہمارے آگے سے خولہ نے ایسا حملہ کیا کہ رومیوں کا قافیہ تنگ کر دیا، اور ان پر خولہ کا حملہ اتنا سخت رہا کہ آپس میں کہنے لگے اگر سب عرب اسی طرح بہادر ہیں تو ہم کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بھرپور حملہ کیا، رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے،
مگر ان کے سردار نے جوش دلایا تو وہ کچھ جم گئے۔ بلاخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حملہ اتنا سخت ہو گیا کہ رومیوں کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ رومیوں کے سردار وردان تک پہنچ جائیں، مگر چاروں طرف سے ان کے لوگوں نے اس کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ رومیوں کے لشکر اور دستے کے دستے چیرتی ہوئی کلب تک پہنچ جاتی تھی اور زور زور سے پکارتی تھی ہے زرار کا بدلہ، اور کچھ اشعار پڑھتی جاتی تھی جن کا ترجمہ یہ ہے: زرار کہاں ہے، میں آج انہیں نہیں دیکھتی اور نہ انہیں میرے اقرابا اور میری قوم دیکھتی ہے۔ اے میرے اکلوتے بھائی اور ماں جائے بھائی، میری عیش کو تم نے مقدر کر دیا اور میری نیند کو کھو دیا۔ اس فریاد سے عام مسلمان بھی روتے تھے۔ اب مسلمان متفرق طور پر اپنی اپنی جگہ میں مصروف جنگ تھے۔ وقت زوال تک گمسان کی لڑائی جاری تھی، مگر حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہیں پتہ نہ چلا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اپنے بھائی کو تلاش کر رہی تھی، مگر کہیں سراغ نہ ملا۔ رونے لگی اور کہا اے میرے بھائی، کاش مجھے یہ خبر ہوتی کہ کیا تمہیں جنگل میں ڈال دیا گیا ہے یا کہیں ذبح کر دیا گیا ہے۔ تمہاری بہن تم پر قربان۔ افسوس کہ مجھے یہ خبر ہو جاتی کہ تم سے کبھی پھر ملوں گی بھی یا نہیں۔ بھائی واللہ تم نے اپنی بہن کے دل میں ایسی سلگتی ہوئی چنگاری چھوڑی ہے جس کے شرارے کبھی ٹھنڈے نہیں ہو سکتے۔ تم اپنے والد ماجد سے جا ملے ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہید ہوئے تھے۔ میری طرف سے تمہیں قیامت تک سلام پہنچتا رہے۔ یہ سن کر قریب کے تمام مسلمان روئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک کفار کے لشکر سے کچھ سوار اس طرف تیزی سے آتے ہوئے دیکھے گئے اور لفون لفون امان مانگتے ہیں کہتے ہوئے آگے آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو امان دے دو اور میرے پاس لے آؤ۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم وردان کی فوج کے لوگ ہیں اور حمص کے رہنے والے ہیں، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صلح تو حمص پہنچ کر ہی ہوگی، یہاں پر قبل از وقت ہم صلح نہیں کر سکتے، البتہ تم کو امان ہے۔ جب اللہ فیصلہ کرے گا اور ہم غالب آئیں گے تب وہاں پر بات ہوگی۔ ہاں یہ بتاؤ کہ ہمارے ایک بہادر جس نے تمہارے سردار کے لڑکے کو قتل کیا تھا، اس کے متعلق تم کو کچھ معلوم ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا شاید آپ ان کے متعلق پوچھتے ہیں جو ننگے بدن تھے اور جنہوں نے ہمارے بہت سے آدمیوں کو مارا اور سردار کے بیٹے کو بھی قتل کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں وہی ہیں۔ انہوں نے کہا جس وقت وہ قید ہوئے اور وردان کے پاس پہنچے تو وردان نے اس کو 100 سواروں کی جماعت میں حمص روانہ کیا تھا تاکہ بادشاہ کے پاس پہنچایا جائے اور اپنی شجاعت بادشاہ کو دکھلائی جائے۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا تم راستوں کو اچھی طرح جانتے ہو، اپنی مرضی کے جوانوں کو لے کر حمص پہنچنے سے پہلے زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑاؤ اور اپنے رب کے ہاں اجر پاؤ۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ نے 100 جوانوں کو چن لیا اور جا ہی رہے تھے کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے منت سماجت کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے جانے کی اجازت حاصل کر لی اور سب لوگ رافع کی سرکردگی میں زرار رضی اللہ تعالیٰ کی رہائی کے لیے حمص روانہ ہو گئے۔ رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ کا دستہ تیزی سے چلا اور سلیمہ کے مقام پر پہنچ کر انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ خوش ہو جاؤ، دشمن ابھی آگے نہیں گیا۔ اس کے بعد انہوں نے وادی حیات میں اپنے رسالہ کو چھپا دیا۔ یہ لوگ اسی حالت میں تھے کہ غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ رافع نے مسلمانوں کو بیداری کا حکم دیا۔ مسلمان تیار بیٹھے تھے کہ کفار پہنچ گئے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قید میں تھے اور درد بھرے لہجے میں اشعار پڑھ رہے تھے۔ اے مخبر، میری قوم اور خولہ کو یہ خبر پہنچا دو کہ میں قیدی ہوں اور مشکیں بندھا ہوا ہوں۔ شام کے کافر اور بے دین میرے گرد جمع ہیں اور تمام زرہ پہنے ہوئے ہیں۔ اے دل، تو غم و حسرت کی وجہ سے مرا جا، اور اے جوان مردی کے آنسو میرے رخساروں پر بہہ جا۔ کیا تو جانتا ہے کہ میں پھر ایک دفعہ اپنے اہل اور خولہ کو دیکھوں گا اور میں اس عہد کو یاد دلاؤں گا جو ہمارے اندر تھا،
حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے آواز دی کہ اے بھائی تیری دعا قبول ہو گئی، اللہ کی مدد آ گئی، میں تیری بہن خولا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے تکبیر بلند کر کے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد دیگر مسلمان بھی تکبیر کہتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمید بن سالم فرماتے ہیں میں بھی اس لشکر میں شریک تھا۔ مسلمانوں کی تکبیر کی وجہ سے ہمارے گھوڑے بھی خوشی کے مارے ہنہنانے لگے۔ ہر ایک مسلمان نے ایک ایک کافر کو قابو کر لیا اور 1 گھنٹے میں سب کا کام تمام کر دیا۔ سب کافر واصل جہنم ہوئے اور حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے رہائی دلوائی اور مال غنیمت مسلمانوں کو مل گیا۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک اور دلیر ہاتھوں سے بھائی کی رسیاں کھول دی اور سلام کیا۔ زرار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کو شاباش دی اور مرحبا کہا۔ ایک لمبا نیزہ ہاتھ میں لیا اور ایک گھوڑے پر سوار ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک بہن اپنے بھائی کی محبت میں اس طرح کا بھی قدم اٹھا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہنوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اپنے بھائیوں پر قربان ہوتی ہیں، ان کی عزتیں بناتی ہیں، ان کو زندگی میں محبت دیتی ہیں، سپورٹ دیتی ہیں، ان کی کیئر ٹیکنگ خیال کرتی ہیں۔ یہ بہن کا رشتہ بھائی کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے، اس لیے جب بچے چھوٹے ہوں تو ماں ان کو اپنے بھائی کا تعارف کرواتی ہے کہ وہ تمہارے ماموں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب بہنوں کو اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض بہنیں طبیعت کی تیز ہوتی ہیں، بالکل مرچ کی طرح ہوتی ہیں، ذرا سی بات پر مرچ لگ جاتی ہے اور وہ اپنے بھائیوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بد دعائیں دینا شروع کر دیتی ہیں۔ ایسی بہنیں اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہوتی۔ شریعت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر بھائی تنگ بھی کرے تو بہنوں کو چاہیے کہ صبر سے کام لیں اور ان کو دعائیں دیں۔ جو بہنیں بھائیوں کو بد دعائیں دیتی ہیں تو پھر بعد میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ ان بد دعاؤں کی وجہ سے خود پریشان ہوتی ہیں اور ساری زندگی روتی رہتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو بد دعا دی تھی۔ کیا پتہ کہ جس وقت آپ اپنے بھائی کو بد دعا دے رہی ہوں وہ لمحہ قبولیت کا ہو اور آپ کی وہ بد دعا قبول ہو جائے، جس کی وجہ سے آپ کے بھائی کا نقصان ہو جائے۔ اس لیے بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ بھائیوں کی ان بے اعتدالیوں پر صبر کر لیا کریں اور ان کو کبھی بھی بد دعا نہ دیا کریں، ہمیشہ دعائیں دیا کریں، محبت پیار دیں، عزت دیں اور قدر کریں۔ ایک دن کا بھائی ہو تو بہن کے لیے وہ بھی سر کا سایہ ہوتا ہے، باپ کی مانند ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گھروں کے اندر الفت محبت کے ساتھ نیکی تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔